نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 10th para Surah At-Tawbah ayat number 44 لا يستأذنك الذين نہ اجازت مانگیں گے آپ سے وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اور اپنے نفسوں کے ساتھ یعنی اپنی جانوں کے ساتھ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بالمتقین تقوی والوں کو تو نہ اجازت مانگیں کہ آپ سے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یعنی جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت صرف وہ لوگ مانگیں گے کہ جن کا ایمان ہی مضبوط نہیں ہے، جو ابھی ایمان میں کچے پکے ہیں، تذبذب اور کنفیوژن کا شکار ہیں، تو وہ لوگ اجازت نہیں مانگیں گے یؤمنون باللہ جو اللہ پر سچا ایمان لے آئے، وہ ان کو تو جب بھی کوئی نیکی کا حکم ملے گا وہ اس کو بڑھ چڑھ کے کرنے کی کوشش کریں گے، وہ رخصتوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے والیوم الآخر اور یوم آخرت پر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اور دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے لیے اناؤنسمنٹ کر دی تو فوراً سے سب صحابہ نے جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے کیا، یعنی اپنی جانیں بھی پیش کی اور اپنے مال بھی، جیسے حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا رکھا، اور حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان، اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بے شمار اونٹ اور تقریباً 900 اونٹ اور 100 گھوڑے انہوں نے پیش کیے تھے۔ اسی طرح جو عام مسلمان تھے انہوں نے بھی جو کچھ ان سے ہو سکا سب نے، بلکہ ایک مسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں تھا اور انہوں نے ساری رات ایک یہودی کے کھیت میں محنت کی اور اس کی اجرت کے طور پر جو ان کو کھجوریں ملی تھی تو وہ آپ لے کر آئے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ نے سونا چاندی بھی پیش کیا تھا، 29 کلو چاندی بھی دی گئی تھی اسی موقع پر۔ تو جو ایمان لے آئے گا اللہ اور یوم آخرت پر، وہ کبھی بھی رخصت نہیں چاہے گا جہاد سے، بلکہ وہ تو اپنا آنر سمجھے گا کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، مجھے صحت دی، میرے پاس سواری بھی ہے، اور میں معذور لوگوں میں شامل نہیں ہوں، میں بوڑھے بچوں اور عورتوں میں شامل نہیں ہوں کہ جو پیچھے بیٹھ رہنے والے ہیں، تو وہ تو ذوق اور شوق کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے جہاد میں۔ واللہ علیم بالمتقین اور اللہ جاننے والا ہے تقوی والوں کو۔ انما بے شک یستأذنک اجازت مانگتے ہیں آپ سے الذین وہ لوگ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر ورتابت ریب سے یہ ورڈ نکلا ہوا ہے نا، آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، لا ریبہ فی، ریب کہتے ہیں شک کو، ورتابت اور شک میں پڑے ہوئے ہیں قلوبہم ان کے دل، فہم پس وہ فی ریبہم اپنے شک میں یترددون آتے جاتے ہیں۔ تو بے شک اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ اصل مومن تو وہ ہیں کہ جو جہاد میں پیش ہے، جو جہاد سے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو ان کا ایمان ہی مکمل نہیں، نہ اللہ پر اور نہ ہی یوم آخرت پر۔ ورتابت قلوبہم ان کے دل تو شک میں پڑے ہوئے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون تو پس وہ اپنے شک میں آتے جاتے ہیں، تردد کا شکار ہیں، کبھی آ جاتے ہیں، کوئی مشکل حکم آئے تو پیچھے رہ جاتے ہیں، کوئی حکم آسان لگے، دل چاہے کبھی کبھار کچھ کر لیا نیکی کا کام، بس اپنے نفاق کو بچانے کے لیے، چھپانے کے لیے دوسروں سے، تو ان کے ایمان بالکل ہی ناقص ہیں۔ فہم فی ریبہم یترددون تو وہ ہر نیکی کے موقع پر یہی سمجھتے ہیں کہ اگر میں نہ بھی کروں گا تو کوئی بات نہیں، کوئی اور لوگ کر لیں گے، بہت سارے اور مسلمان ہیں، اگر وہ غزوے پہ جا رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، میں نہ بھی جاؤں تو کوئی بات نہیں۔ ہم بھی اکثر ایسا سوچتے ہیں نا، ہمیں کوئی نیکی کا موقع ملے تو میں کون سی اکیلی ہوں کہ جس کو یہ کرنے کا موقع ملے، اور لوگ ہیں نا، یا اگر
کوئی کسی کو صدقہ دینا پڑے، کچھ ایسی ہیلپ کرنی پڑے تو ہم کہتے ہیں چلیں وہ کر رہی ہے نا تو بس ٹھیک ہو گیا. ہم کسی بھی نیکی کے کام میں آگے نہیں بڑھتے. تو یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے، اور یوم آخرت پر کا جو عقیدہ اس کی کمزوری کی نشانی ہے کہ انسان نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لے. وَلَوْ اور اگر اراد الخروج وہ ارادہ کرتے نکلنے کا، لَعَدُّوا البتہ تیاری کرتے لہو اس کے لیے، اور اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا تو تیاری بھی کر لیتے. ان کا تو ارادہ ہی نہیں تھا. اگر ان کا ارادہ ہوتا تو وہ تیاری کر کے بیٹھتے، اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتا. لہو عدتن اس کے لیے تیاری کرنا، ولیکن لیکن کرہ اللہم بعاثہم ناپسند کیا اللہ نے ان کا اٹھنا. فثبتہم تو اس نے روک دیا ان کو. وقیل اقعدوا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ مع القاعدین بیٹھے رہنے والوں میں سے. اور اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا تو البتہ تیاری کرتے اس کے لیے، جیسے تیاری کرنے کا حق ہوتا ہے، جیسے تیار ہوا جاتا ہے. لیکن ناپسند کیا اللہ نے ان کا اٹھنا. وہ تو کیا جہاد سے انکار کر رہے ہیں، اللہ ہی نے ان کو توفیق نہ دی. وہ تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس میں پارٹیسپیشن نہیں دے رہے اپنی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں آیا کہ اللہ اپنا کام ایسے گھٹیا لوگوں سے لے کہ جن کے دل میں ابھی تک ایمان ہی مضبوط نہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نیکی کا موقع ملتا ہے اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہماری جگہ پر کسی ایسے انسان کو لے آتا ہے کہ جو ہم سے ایمان میں اور توکل میں بہت زیادہ آگے ہوتا ہے، اور وہ اس کو ایکسلنس کے لیول پہ بھی کرتا ہے. تو کوئی انسان نیکی کا کام چھوڑ کر یہ نہ سمجھے کہ اس نے اللہ کے دین کی ہیلپ نہیں کی، بلکہ یہ تو اس کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے کہ اللہ نے اس کے نصیب میں یہ نہ لکھا کہ وہ یہ والا دین کا کام کر سکے. تو ان کو کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا ناپسند کرنا تھا جہاد میں جانا، اللہ ہی نے ناپسند کر لیا ان کا آنا. اللہ کو ناپسند تھی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ایسے کھوٹے دل والوں کو، کھوٹے ایمان والوں کو غزوہ میں شرکت کا موقع دے. فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں میں سے. یعنی اگر ان کا ارادہ ہوتا تو وہ تیاری کر لیتے، کیونکہ ان کی نیت اور ارادہ نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ کام اور زیادہ آسان بنا دیا. اب اللہ نے ان سے بالکل توفیق ہی چھین لی. وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کر آ رہے ہیں کہ ہمیں یہ عذر پیش آ گیا، یہ ریزن بن گئی ہے، ہم نہیں جا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبعاثَهُمْ لیکن ناپسند کیا اللہ نے ان کا اٹھنا. اللہ ہی نے ناپسند کر لیا کہ وہ اس کے حضور حاضر ہوں، اور اللہ نے ان کو ان کے لیے پیچھے بیٹھے رہنا زیادہ ان کی نظر میں بہتر بنا دیا. ان کو یہ چیز زیادہ بھانے لگی، یہ چیز ان کو زیادہ پریفریبل لگی کہ ہم عورتوں، بچوں اور معذوروں کے ساتھ پیچھے ہی بیٹھے رہیں. لو خرجوا اگر وہ نکلتے فیکم تم میں، ما زادوکم نہ زیادہ کرتے تم کو، الا مگر خبالن فساد میں. تو مسلمان جب نکل گئے اور کافی سارے منافقین پیچھے رہ گئے تھے تو کیا ہوا کہ مسلمانوں کے دل میں یہ ایک طرح سے انگزائٹی آئی کہ وہ بھی آ جاتے تو اور زیادہ اچھا ہو جاتا. یہ آپ یاد رکھیں کہ جو جہاد میں شرکت کے معاملے میں مسلمانوں کی 4 کیٹیگریز تھیں. پہلی کیٹیگری کن لوگوں کی تھی؟ وہ مسلمان کے جو جیسے ہی جن کو دعوت دی گئی جہاد کے لیے وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، وہ فوراً تیار ہو گئے. انہوں نے تو شکر ہی کیا گویا کہ ہمیں جہاد میں شرکت کا موقع مل رہا ہے. دوسرے وہ تھے کہ جنہیں ابتدا میں تھوڑا سا ہوا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، گرمی بہت ہے، پھل پکے ہوئے ہیں، قحط بھی ہے. تھوڑا سا ان کے دل میں نا بھاری پن آیا، تھوڑا سا تردد ہوا، ان کے دل ڈر گئے. لیکن پھر جلدی انہوں نے اس جو ایمان کی کمزوری تھی اس پر قابو پا لیا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا. تیسرے وہ لوگ تھے کہ جو ضعیف اور بیمار، یا جن کے پاس سواری نہیں تھی، یا سفر کے لیے حج کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جن کو کوئی صحیح معذوری تھی. تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت دے دی. یعنی ان کو تو ظاہر ہے ان کا تو ایک سالڈ ریزن ہے، وہ تو جا ہی نہیں سکتے. تو 4تھ کیٹیگری ان لوگوں کی ہوئی کہ جو صرف کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو
توبہ اور سزا کے لیے پیش بھی کر دیا تھا ان مسلمانوں نے، کہ صرف جو سستی کا شکار ہوئے رہے، آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں اور پھر وہ پیچھے ہی رہ گئے، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہ ہمارے سے یہ مسٹیک ہو گئی ہے، ہم نہیں جا سکے، اب ہم توبہ بھی کرتے ہیں اور ہمیں سزا بھی دی جائے۔ اور پھر 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اب ان مسلمانوں کے دل میں کہ جو غزوہ میں شریک ہو گئے ہیں، جو نہ آنے والے ہیں، ان کی انگزائٹی، ان کا سٹریس لے رہے ہیں کہ کاش وہ بھی آ جاتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ملال کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ لو خرجو، اگر وہ نکلتے فیکم تم میں، ما زادوکم الا خبالا، نہ زیادہ کرتے تم کو مگر فساد میں، یعنی اگر وہ آ بھی جاتے تو تمہیں فائدہ دینے کی بجائے تمہیں نقصان ہی پہنچاتے، تمہارے حق میں کچھ کرنے کی بجائے تمہارے خلاف سازشیں کرتے، سکون اور امن دینے کی بجائے تمہیں وہ فساد پھیلاتے، ول ول ولا اودعوا، اور البتہ وہ خوب دوڑاتے، خلالکم، درمیان تمہارے، یبغونکم الفتنہ، تلاش کرتے تم میں فتنہ، یعنی وہ اگر آ بھی جاتے، غزوہ میں شریک ہو بھی جاتے، تو بجائے فائدے کے الٹا تمہیں نقصان ہوتا۔ ایک تو وہ شر پسند لوگ ہیں، وہ فساد پھیلاتے، دوسرا پھر وہ حلل اندازی پیدا کرتے، خلالکم کا ورڈ حلل سے نکلا ہوا ہے نا، حال لام لام سے، کہ تمہارے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کر دیتے، ایک کی بات دوسرے کو جا کے غلط بتاتے۔ آپ کو پتا کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو جو ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، جو ان کا امیر ہوتا ہے، وہ مختلف انسٹرکشنز دیتا ہے کہ فلاں جو پارٹی ہے یا فلاں گروپ ہے مجاہدین کا، وہ اب ایسے کرے ویسے کرے۔ تو اگر یہ لوگ چلے بھی جاتے تو یہ اس طرح کے میسیجز کنوے کرنے میں مطلب فراڈ سے کام لیتے، جھوٹی باتیں ادھر ادھر پہنچاتے، یا پھر ویسے ہی ادھر کی غلط بات ادھر اور ادھر کی غلط بات ادھر، مجاہدین کو دشمنوں سے لڑانے کی بجائے آپس ہی میں لڑا دیتے، ان میں ہی حلل اندازی پیدا کر دیتے، یا جب وہ لڑ رہے ہوتے تو کچھ ایسا کرتے کہ ان کا دھیان ادھر سے ہٹا کر اپنی طرف لگا دیتے، یہ بھی خلل اندازی ہی کی ایک قسم ہے۔ خلالکم، تمہارے درمیان، یبغونکم الفتنہ، تلاش کرتے تم میں فتنہ، تمہاری کمزوریاں، جو تمہارے اندر کوئی مسٹیکس ہوں گی، کچھ بھی جو تمہارے ویک پوائنٹس ہیں، وہ اچھالتے رہیں گے۔ تو بہتر ہو گیا کہ وہ لوگ آئے نہیں، اگر وہ آ بھی جاتے تو فائدہ پھر بھی کچھ نہ ہوتا۔ مسلمان تو یہ سوچ رہے تھے نا کہ اگر وہ سو کالڈ مسلم جو منافقین تھے، اصل میں باقی مسلمانوں کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ منافق ہیں، ان کی نظر میں تو وہ بھی مسلم تھے، اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اور بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح سے وہ بٹرنگ کیا کرتے تھے، وہ سب کچھ کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو ایسا ہی لگتا تھا منافقین کے بارے میں کہ یہ سچے مومن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کی کلیئرنس کر رہے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر پہلی بات یہ ہے کہ وہ اچھے مومن ہوتے، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آتے، انہیں یوم آخرت کے دن کا یقین ہوتا، تو وہ تردد میں نہ پڑتے، وہ ضرور تیاری کر لیتے، لیکن اللہ ہی نے ان کا آنا ناپسند کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کو سجھا دی، ان کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں زیادہ کمفرٹیبل رہیں گے۔ پھر اگر وہ نکلتے بھی، یعنی اگر تمہیں ملال ہے کہ وہ لوگ آئے نہیں، وہ نکل بھی آتے تو کیا ہوتا؟ آ کر فساد پھیلا دیتے، خلل پیدا کر دیتے، تمہاری ویکنیسز کو اچھالتے رہتے، خبریں لے کر تو دشمنوں کو تمہاری دیتے رہتے، لڑ تو تمہاری صف میں رہے ہوتے، لیکن فائدہ وہ کافروں کو پہنچا رہے ہوتے۔ تو اس لیے یہ اچھا ہو گیا کہ منافقین جا ہی نہ سکے، اللہ نے ان کو توفیق ہی نہ دی، وہ پیچھے بیٹھے رہنے والوں میں سے ہی ہو گئے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ، اور تمہارے اندر سننے والے ہیں، لہم، ان کے لیے، یعنی تمہارے اندر جاسوس ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ آ بھی گئے ہیں لیکن وہ ان کے جاسوس ہیں، وہ ادھر سے خبریں سن کر ادھر پہنچائیں گے کہ کیا تم اسٹریٹجیز کر رہے ہو جنگ کے لیے، تم نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے۔ تو بہت سارے وفیکم سماعون لہم، تو آئے تو وہ تمہارے ساتھ ہے، سن تمہاری رہے، لیکن لہم، ان کے لیے، منافقین کے لیے، دشمنوں کے فائدے کے لیے وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔ لقد ابتغوا، البتہ تحقیق انہوں نے تلاش کیا، الفتنہ، فتنہ، من قبل، اس سے پہلے، وقلبوا،
اور الٹ پلٹ کیے، لکل امور آپ کے لیے سب معاملات، حتیٰ یہاں تک کہ جا الحق آ گیا حق، وظہر اور ظاہر ہو گیا امر اللہ اللہ کا حکم، وہم اور وہ کارہون ناپسند کرنے والے ہیں۔ تو یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے کہ انہوں نے تمہیں فتنے میں ڈالا ہے، اس سے پہلے بھی جب جب منافقین کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا موقع ملا، انہوں نے کوئی بھی چانس مس نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ تمہارا برا ہی چاہا ہے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، سارے معاملات، وہ بات جو تمہاری بنی ہوئی تھی وہ بنی بھی انہوں نے تمہاری بگاڑنا چاہی، وہ تمہارے ساتھ ہوتے بھی تمہارے مخلص نہیں ہیں، بلکہ وہ تو تمہیں نقصان پہنچانے کو تمہارے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ حتیٰ جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون، لیکن اتنی شر پسندی اور اتنی جاسوسی اور اتنا بڑا نفاق چھپا کر اور دوستی کے روپ میں دشمنی کرنے کے باوجود وہ دین اسلام کو روک نہیں سکے۔ وظہر امر اللہ، ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم، جو دین کی ترقی ہونی تھی وہ ان کی تمام سازشوں کے باوجود ہو کر رہی، وہ رکی نہیں، وہم کارہون، اور وہ ناپسند کرنے والے تھے، جتنا وہ اسلام کو دبانا چاہ رہے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سربلندی کو مکمل کیا، اور وہ اس چیز کو ناپسند کرنے والے تھے، وہم کارہون، ان کو سخت غیظ و غضب اور جیلسی ہوتی تھی کہ کیوں مسلمانوں کو اتنی قوت مل رہی ہے اور کیوں ان کو اتنا آنر دیا جا رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من یقول ذن، کوئی جو کہتا ہے اجازت دو لی مجھ کو، ولا اور نہ تفتنی، فتنے میں ڈالو مجھ کو، اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ اجازت دو مجھ کو اور نہ فتنے میں ڈالو مجھ کو۔ مجھے فتنے میں نہ ڈالو کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں گے تو مجھے بغیر اجازت رکنے پر سخت گناہ ہوگا، تو اس اعتبار سے فتنہ گناہ کے میننگ میں آ گیا، یعنی مجھے گناہ میں نہ ڈالیے، مجھے آپ اجازت ہی دے دیں کہ میں خود ہی پیچھے رہ جاؤں، تو آپ مجھے یعنی اس طرح گناہ میں نہ ڈالیں، اس طرح سازش نہ کریں، اس طرح مجھے فتنے میں نہ ڈالیں کہ آپ مجھے پرمیشن ہی نہ دیں۔ دوسرا مطلب فتنے کا کیا ہے کہ ہلاکت، یعنی مجھے ساتھ لے جا کر میں اپنی جان نہیں دینا چاہتا، میں مرنا نہیں چاہتا، میں شہید نہیں ہونا چاہتا، تو اس لیے مجھے ہلاک نہ کریں۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جود بن قیس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ میں کیونکہ ایک دل پھینک قسم کا آدمی ہوں اور میں حسن پرست ہوں، تو روم کی عورتوں کو دیکھ کر میں صبر نہیں کر سکوں گا، یعنی میں ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاؤں گا، سب کو پتا ہے کہ میرے اندر یہ ویکنس ہے کہ عورتوں کی طرف میں بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہوں، تو وہ عورتیں کیونکہ بہت زیادہ خوبصورت ہوں گی تو اس لیے مجھے اس فتنے میں ہی نہ ڈالیں، یعنی مجھے آپ اپنے ساتھ ہی نہ لے جائیں۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ پھیر لیا اور اجازت دے دی، اور بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنے میں تو وہ پڑ گئے، الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار فتنے میں تو وہ پڑ چکے ہیں۔ اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا کہ وہ جہاد سے منہ موڑ رہے ہیں، جہاد سے پھرنے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا نفاق سامنے ظاہر ہو رہا ہے، آپ کا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک جہنم جہنم لَمُحِیطَةٌ، البتہ گھیرنے والی ہے، بالکافرین، کافروں کو، تو خبردار فتنے میں وہ پڑ چکے ہیں، اور بے شک جہنم البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو، یعنی بظاہر وہ اپنے آپ کو بڑا سیف فیل کر رہے ہیں کہ شکر ہے اتنی گرمی کے موسم میں اور اتنے انسیکیورٹی میں ہم نہیں گئے، غزوہ میں ہم شامل نہیں ہوئے، تو ہم شاید فتنے سے پیچھے رہ گئے، ہم ہلاکت سے بچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، سب سے بڑا فتنہ تو خود یہی ہے، یہ فتنے سے بچے ہوئے کہاں ہیں؟ یہ فتنہ ہی تو ہے کہ انہوں نے جہاد سے منہ پھیر لیا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، تو ابھی تو یہ بچ گئے، دنیا کی گرمی سے تو یہ بچ گئے، لیکن جہنم البتہ ان کو گھیرنے والی ہے، کن کو؟ کافروں کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا انکار کر رہے ہیں، جہاد سے منہ پھیر رہے ہیں۔ تو آگے والی آیات بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوئی بھی مطلب کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور کیا کیا انہوں نے سازشیں کی منافقین کی، وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھ لیں گے۔
تو آج کی آیات کے بارے میں منافقین کا سارا راز جو ہے وہ فاش کیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ جنگ میں نہیں شامل ہوئے تو یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی کی بات ہے۔ دیکھیے ایسے ہی ہے نا کہ جیسے مومنین کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہوں کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، تمہارے لیے تو میں خود ہی کافی ہوں، اگر وہ نہیں آئے تو نہ صحیح، کوئی بات نہیں، وہ پیچھے بیٹھ رہنے والوں کو میں ہی اگر ہونا چاہتے ہیں تو کیونکہ اللہ نے ان کو آنے کی توفیق ہی نہ دی، وہ خوش ہیں پیچھے بیٹھ کر، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے توفیق چھین لی ہے، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم فتنے سے بچ گئے اس طرح سے، لیکن سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی یا پھر ان کی بات ماننے کی بجائے اپنی مرضی اور خواہش نفس کی پیروی کرنے لگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔